لہٰذا ضروری ہے حجر اسود کا بوسہ لے کر شفاعت حاصل کرنے کے لیے کہ پتہ ہو کہ اس سے محبت کیوں ہوگی، اس سے عقیدت کا راز کیا ہے، لہٰذا بتانا ہوگا کہ اس سے عقیدت اس لیے رکھو کہ اس میں مہدی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے۔ اب جیسے ہی پتہ چلا پچھو مہدی علیہ السلام کا چہرہ ہے، عقیدت ہو گئی۔ محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ یہ جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، طریقت کی آڑ میں شریعت سے انکار کرنے والا، اعمال شرعیہ سے مسلمانوں کو ہٹا کر بے راہ روی کے راستے پر مسلمانوں کو لگانے والا فتنہ ہے، اور ایسی باتیں ہیں جو تاریخ اسلام میں کبھی سننے کو نہیں ملی، اور ایسے کفریہ نظریات ہیں کہ کسی ایک نظریے کی بھی تائید اگر کوئی بھولا بھالا مسلمان کر لے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر بغیر کلمے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے، نجات کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، اور شرعی قوانین طریقت پر لاگو نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ ظاہر ہو چکے ہیں، حضرت گوہر شاہی جو ہے یہ کل کی اوتار ہے، اور گوہر شاہی کو معراج نصیب ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے باطل دعوے اگر کوئی ایک بھولا بھالا مسلمان بھی ان میں سے کسی ایک دعوے کو بھی مان لے، سچ مان لے، تو ایسا مسلمان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ انہی باطل دعووں میں، جھوٹے دعووں میں ایک دعویٰ چاند، سورج اور حجر اسود پر شبیہ کا ہونا ہے۔ یعنی ریاض گوہر شاہی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حجر اسود میں اس کی تصویر ہے، اب اس کے بعد اس کا نائب یونس الگوہر اسی بات کی تشہیر کرتا رہتا ہے کہ حجر اسود میں ریاض گوہر شاہی کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ یہ باطل دعویٰ اس لیے اس سے کرایا گیا تاکہ مسلمانوں کے ظہور مہدی کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو۔ ریاض گوہر شاہی اپنے جھوٹے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے تعویل کرتا ہے کہ حجر اسود اگر ایک پتھر ہے تو حضور نے اس کو بوسہ کیوں دیا، اور عام بھولے بھالے لوگوں کو چکمہ دیتا ہے کہ اس میں قدرت کے کچھ ایسے راز چھپے ہیں جو وقت سے پہلے نہیں کھلیں گے۔ اس کی ایک کتاب ہے حق کی آواز، اس میں یہ لکھتا ہے کہ جو لوگ حجر اسود میں تصویر دیکھ کر پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں وہ گونگے شیطان ہیں، لیکن حجر اسود کا تعلق ایمانوں سے ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ جو لوگ بلا تحقیق اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت اسود میں کسی کی تصویر کیسے آ سکتی ہے، تو اسی کی تعویل کرتے ہوئے یہ ریاض گوہر شاہی لکھتا ہے کہ حضور پاک تو بتوں کے خلاف تھے، لیکن حجر اسود بھی تو پتھر ہے، تو حضور نے جب اس کو بوسہ دیا تو ضرور کچھ نہ کچھ اس میں راز چھپا ہوا ہے، تو اور وہ راز یہی ہے کہ اس میں مہدی، یعنی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی تصویر چھپی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حجر اسود پہ اپنی تصویر کے ڈرامے کو درست ثابت کرنے، سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک کے ایک محاسب نامی اخبار کو فیکس کیا کہ حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار ہوئی ہے، اور امام حرم شیخ حماد بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ چہرہ اور حلیہ امام مہدی کا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سعید احمد جلال پوری اپنی کتاب دور جدید کا مسلمہ کذاب گوہر شاہی میں لکھتے ہیں کہ اس ڈرامے اور فراڈ کی قلعی اس وقت کھلی جب شؤون حرمین کے سربراہ اور کعبہ کے امام و خطیب شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل سے اس خبر کی تردید و تصدیق کے سلسلے میں ربط کیا گیا، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس کو جھوٹ، فراڈ اور دجل قرار دیا، اور کہا کہ حجر اسود پر ایسی کوئی شبیہ نمودار نہیں ہوئی، اور نہ ہی ائمہ حرم میں سے کسی نے اس کی تصدیق کی ہے، بلکہ اس نام کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا دجال و کذاب ہے۔ آخری سطور میں آپ پڑھ سکتے ہیں وَإِنَّ هَذَا الْمَدْعُو ریاض احمد جوہر شاہی مدعی المہدیویت المذکور ما هو الا کذاب ضال مضل ودجال من الدجاجلہ واللہ الہادی الی سواء السبیل۔ دوستو، حدیث شریف میں حجر اسود کے بارے میں جو تفصیل آئی ہے وہ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اسی طرح الترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت ملے گی
کہ نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، یعنی جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ اور اسی طرح یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ یہ طبرانی نے اس سے روایت کیا ہے کہ اس کی عبارت یہ ہے کہ اشہدو ھذا الحجر خیرا فانہ یوم القیامت شافع یشفع لہ لسان و شفتان یشہد لمن استلمہ۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت ہے من فاوضہ فانما یفاوض ید الرحمن، یعنی جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ لیکن دوستو میرے عزیزو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی کی شبیہ چھپی ہوئی ہے یا امام مہدی علیہ رضوان کی شبیہ چھپی ہوئی ہے، اور نہ ہی حجر اسود کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کوئی عمرہ یا حج کو جانے والا شخص اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا تو اس کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ یونس گوہر کا دعویٰ ہے کہ جو حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں، احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے تو دور سے استلام کر لے، وہی کافی ہے۔ آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر قسم کے جھوٹے دعووں سے بیجا تعویلات سے آگاہ ہو سکیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔